ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رضى الرب في رضى الوالد وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت بالغ الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، سامعین و حاضرین، ہم سب لوگ اصالِ ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری حاضری کو اللہ رب العزت ہمارے لیے اور بالخصوص محترم فوجی محمد بن یامین صاحب، محمد یوسف صاحب، محمد یونس، محمد دانش اور حافظ مبین صاحب کے والد گرامی محترم رب نواز صاحب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک مرحوم کو درجات کی بلندیاں عطا فرمائے. لواحقین کو، خاندان کے جملہ افراد کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. یہ بات یاد رکھیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے جوڑ دیتا ہے کہ ان کا تعلق اس جہان سے بھی ہوتا ہے اور اگلے جہان سے بھی ہوتا ہے. والدین ان رشتوں میں جو رشتے ہیں، اگر ہم تاریخ اسلام کی روشنی کو دیکھیں اور شریعت محمدیہ کے زاویے کو دیکھیں تو والدین کے ساتھ ہمارا تعلق اس جہان میں بھی ہوتا ہے، اگلے جہان میں بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا ذکر کبھی ختم ہوتا نہیں. اگر کوئی آپ پوچھے کہ والدین کا ذکر کب تک ہوتا رہے گا، کوئی بندہ سوال کرے کہ ماں باپ کا ذکر کب تک ہوتا رہے گا، تو سادہ جواب ہے جب تک اللہ کی بندگی ہوتی رہے گی والدین کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. جب تک اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوتی رہے گی تب تک والدین کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. دنیا میں آخری نمازی جب اللہ کی بندگی کرے گا، آخری نمازی جب نماز پڑھے گا تو آخری نمازی کی زبان پہ یہ کلمات ضرور ہوں گے. کون سے کلمات؟ ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ. آخری نمازی جب نماز پڑھے گا تو وہ بھی والدین کا ذکر کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ذکر ہے جس کو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی ذات ہے اور جو اس کے ساتھ لگ جائے اللہ اسے بھی خیرات عطا کر دیتا. اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ 5 مقامات ایسے ہیں، اپنے ذکر کے فوراً بعد اس نے والدین کا ذکر رکھا. پہلا پارہ پڑھیے گا جہاں نصف ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے بھائی اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. پہلے کہا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی. ساتھ ہی اگلا آرڈر جاری کر دیا وبالوالدین احسانا،
مجھے اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے بندے تیرا تعلق میرے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور اپنے والدین کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اور یہ دو تعلق کس کا بھی ہے کہ ایمان کا تعلق اللہ کے لیے، احسان کا تعلق والدین۔ ایمان کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور احسان کس کے لیے؟ والدین کے لیے۔ اسی طرح تکبیر کا تعلق اللہ کے لیے، توقیر کا تعلق والدین کے لیے ہونا چاہیے۔ بڑائی کا تعلق اللہ کے لیے، اس کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور بھلائی کا تعلق والدین کے لیے۔ اسی طرح حد ہوگی قرآن پاک، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ ایسی بھی قرآن میں آتی ہے کہ جو زاویہ اس نے اپنی ذات کے لیے رکھا وہی زاویہ اس نے والدین کے لیے بیان کیا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے قرآن پاک پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں انشکر لی، اے میرے بندے میرا شکریہ ادا کیا کر، میرا شکریہ ادا کیا کر۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ صرف میرا شکریہ ادا کرنے سے بات مکمل نہیں ہوگی، وَلِوَالِدَيْهِ، اپنے مائی باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ یہ قرآن ہے۔ اچھا اب سوال کی ربا سوڑیا تیرا شکر کیسے ادا کرنا اور والدین کو شکریہ، یہ دونوں شکر جو ہے نا ان کو دیکھنا ہے۔ ایک ہے شکر خدا، ایک ہے شکر والدین۔ اللہ کا شکر تو ہر کوئی ادا کرتا ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی، لیکن قرآن مجید کو دیکھیں یا آپ نماز کو دیکھیں، نماز میں دو رنگ ہیں، ایک رنگ شکر خدا کا ہے، ایک رنگ شکر والدین کا ہے۔ نماز شروع کرے تو وہاں اللہ کا شکریہ ملتا، اور نماز مکمل کرے تو شکر والدین ملتا۔ پہلا حصہ نماز کا ہے اسے ثنا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک، آخری حصہ اس کو دیکھیں اسے دعا کہتے ہیں۔ ایک طرف ثنا، ایک طرف دعا، یہ دو باؤنڈریز ہے نماز کی، دو سرحدیں ہیں نماز کی۔ ایک طرف رب نے ثنا رکھی ہے، ایک طرف رب نے دعا رکھی ہے۔ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، روز نماز پڑھتے ہیں، ثنا کس کے لیے اور دعا کس کے لیے؟ 5 نمازیں درس کیا دیتی ہیں، ثنا کس کے لیے اور دعا کس کے لیے؟ نماز پیغام دیتی ہے، ثنا خدا کے لیے ہوتی ہے، دعا والدین کے لیے ہوا کرتی ہے۔ فجر میں بھی یہی وظیفہ، ظہر میں یہی وظیفہ، عصر میں یہی وظیفہ، مغرب میں وظیفہ۔ تو جس کی بندگی میں والدین کی دعا رکھ دی گئی ہے تو بتائیے، تو اس حوالے سے ماں باپ کے ذکر کی اہمیت کا عالم کیا ہے؟ اللہ نے بندگی میں ان کا ذکر کر دیا، بندگی اللہ کے لیے، لیکن اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے میری بندگی اگر مقبول کروانا چاہتا ہے نا تو ساتھ دعا بھی کرنا پڑے۔ اور دعا پھر دیکھیے، کبھی دعا تو آپ دعا پڑھتے ہیں روز، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ دو حصے، ولوالدی وللمؤمنین۔ اچھا والدین کا الگ سے ذکر کیا گیا، ایک ذکر ہے عمومی طور پر، ایک ذکر ہے خصوصی طور پر۔ اللہ یوں بھی ذکر کروا دیتا کہ ہر مومن کی بخشش کی بات ہو جاتی تو والدین اس میں آ جاتے، آٹومیٹیکلی والدین بھی مومن ہیں۔ تو مومن جب ہے اس حصے میں آگے کہا نہیں، ماں باپ کا ذکر الگ سے کرنا ہے، الگ سے بات کرنی ہے، مومنوں میں بھی ان کو یاد کرنا ہے، الگ سے بھی یاد کرنا ہے۔ عام دعا ہو تب بھی نام لینا ہے، خاص دعا ہو تب بھی ان کا نام لینا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کو خاص کر دیا۔ اور پھر دیکھیے مومنین کا ذکر بعد میں کیا، والدین کا ذکر پہلے کیا۔ ایمان والوں کو عمومی ذکر بعد میں ہوگا، پہلے خصوصیت کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کرنا ہے، تو یہ خصوصیت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، معروف آیت کریمہ، قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت ہے، اسی کی روشنی میں ماں باپ کا ذکر کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا پہلا تعارف ہے۔ اس کے اس آیت میں 2 نام موجود ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ ایک اس کا ذاتی نام ہے اور ایک اس کا صفاتی نام۔ الحمدللہ اس حصے میں اس کا ذاتی نام ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ آگے فرمایا رب العالمین، رب اس کا
صفاتی، ایک ہی حصے میں اس نے اپنی ذات کا تعارف بھی کروا دیا، اپنی صفت کا بھی تعارف کروا دیا۔ اور پہلی صفت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی ترتیب۔ اگر ہم اس قرآن کو دیکھیں، ایک نقطہ آپ کو دینے لگا، جب قرآن اترا، نازل ہوا، پہلی آیت اتری، اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے اس وقت اپنا تعارف کروایا کس نام کے ساتھ؟ رب نام۔ جب قرآن کی کتابی شکل آئی، پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، ادھر بھی اس نے خود کو رب کہا۔ قرآن اترا تب بھی خود کو رب کہا، قرآن کتابی شکل میں آیا تب بھی اس نے خود کو رب کہا۔ اور جب آپ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، آخری سورت، وہ سورت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قل اعوذ رب، رب کے لفظ غور کریں۔ قرآن اترا تب بھی رب، قرآن کتابی شکل میں آیا تب بھی رب، اور قرآن مکمل ہو تب بھی رب۔ رب سوڑیا راز کیا ہے؟ ادھر بھی رب ہے، ادھر بھی رب ہے، اترا تب بھی رب ہے۔ ہر زاویے میں ایک ہی تعارف ہے کہ میں پالنے والا ہوں، میں پالنے والا ہوں۔ معاملہ کیا ہے؟ اہل علم نے حکمت بیان کی ہے، اس کی بے شمار صفات ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس صفت کا وہ اظہار کرتا ہے اسے صفت ربوبیت کہا جاتا ہے۔ کس کس کو پالتا ہے؟ اب اس کا پہلا تعارف، مولا پالنے والا تو ہے، لیکن پالتا کس کس کو ہے؟ اب اس نے پہلے ہی تعارف میں بات ہی انتہا پہ لے گیا۔ یوں بھی فرما دیتا رب المشرقین، حالانکہ قرآن میں ہے رب المغربین، رب السماوات، رب الارض، لیکن پہلا تعارف جامع تعارف ہے، جامع ترین تعارف ہے۔ کہا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ اس نے پہلے تعارف میں اپنی صفت کی جامعیت کا اظہار کر دیا۔ کہا سن لو، جس کی شانوں کی آغاز کا یہ مقام ہے، اس کی شان کے کمال کا عالم کیا ہو؟ آغاز میں کمال بیان کر، ابتدا میں کمال بیان کر دیا۔ اب پھر دیکھیے گا رب العالمین، ایک بات، اللہ کی صفت دو طرح کی ہے۔ کچھ صفات وہ ہوتی ہیں جس میں اس کا جلال غالب ہو، اور کچھ صفات ایسی جن میں ان کا جمال غالب ہو، جمال اور جلال۔ اب سنیے گا، دو چیزیں میں نے عرض کیا کہ ایک ہے جلال، ایک اس کا جمال۔ یہ قرآن پاک میرے سامنے کچھ صفتیں ایسی ہیں جن کا اللہ ذکر کرتا ہے، صرف ذکر کرتا ہے، اور کچھ صفتیں ایسی ہیں جن کا اللہ چرچا کرتا ہے۔ دونوں صفات اللہ کی ہے۔ میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ قہار بھی ہے، اس کا نام قہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قہر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کو قہار بھی ہے۔ پورے قرآن کا مطالعہ کیجیے، اس نے خود کو قہار بھی فرمایا، لیکن کتنے مقام پہ، کتنی جگہ پہ خود کو سے کہا کہ لوگوں میں قہر کرنے والوں مالک، یہ شان کتنے مقام پہ بیان ہوئی ہے۔ پورا قرآن مطالعہ کیجیے، 4 مقام پہ اللہ نے خود کو قہار فرمایا۔ اپنے قہر کرنے کے کتنے مقام پہ کیا؟ 4 مقام پہ فرماتا ہے میں قہر کرنے والا ہوں۔ دوسری طرف دیکھیے اس کی شان غفار، وہ بخشنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ میرے مالک تو قہار بھی ہے، تو غفار بھی ہے۔ اپنے کلام میں تو نے دونوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اپنے ان گناہگار بندوں کو بتا تو دے کہ کس شان کا تو ذکر کرتا ہے اور کس کے چرچے فرما رہا ہے۔ جب اس نے خود کو قہار کہا تو 4 مقام پہ۔ اب سنیے گا، عرض کیا مالک خود کو غفار بھی فرمایا ہے، وہ گنتی کیا ہے؟ پڑھیے قرآن پاک، الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک 937 مقام پہ وہ فرماتا لوگوں میں بخشنے والا۔ میں بخشنے والا ہوں۔ میاں صاحب فرماتے اگر کرے تے تھر تھر کمبڑ اچھیا شانہ والے، فضل کرے تے بخش دامن میں بڑھ کے منکا لے۔ ایک مثال اور قرآن پاک میں اس کی شان ہے، وہ انتقام میں دیتا ہے، وہ انتقام میں دیتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ منتقم بھی ہے۔
لیکن اس نے انتقام کی بات قرآن پاک میں صرف دو جگہ پہ دوسری طرف ہے کہ وہ درگزر کرنے والا ہے، اس کی شان گفتگو جو ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ کتنے مقام پہ قرآن کا مطالعہ کیجئے، اللہ 311 مقام پہ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں درگزر فرمانے والا ہوں، میں معافیہ دینے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کا وہ ذکر کرے اسے شان منتقم کہا جاتا ہے، اور جس کے چرچے کرے اسے شان رسول کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے گا یہ اظہار ہے اللہ کا، جب اس نے اپنے کلام کا آغاز کیا تب بھی اس نے فضل کا ذکر کیا۔ اس کی دو طرح کی شان ہے، ایک شان ہے اس کی عدل کرنا، ایک ہے اس کی شان فضل کرنا۔ پورے قرآن کا مطالعہ کی اس نے عدل کی بات کی ہے، اس سے دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے بڑا عادل کوئی نہیں، اس سے بڑا عدل کرنے والا کوئی نہیں۔ علماء تشریف فرمائے قرآن کا مطالعہ کیجیے، اس نے پورے قرآن میں یوں نہیں فرمایا کہ واللہ ذو العدل العظیم، ایک جگہ پہ بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑے عدل والا ہوں۔ بڑے عدل والا ہوں، وہ جانتا ہے میرے بندے کمزور ہیں، وہ جانتا ہے میرے بندے کمزور ہیں۔ اب اس نے کس شان میں کہا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا، بڑے فضل والا ہے، یعنی وہ ذکر کرتا ہے عدل کا اور چرچا کرتا ہے فضل۔ اب اس کا فضل کیا ہے؟ پہلی آیت میں ہی فضل ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اگر معاملہ عدل کا ہوتا نا، اللہ یہ فرماتا الحمدللہ رب المسلمین، اگر معاملہ عدل کا ہوتا وہ کہتا ہے الحمدللہ رب المومنین، الحمدللہ رب العابدین، الحمدللہ رب الزاہدین، الحمدللہ رب شاکرین، نہیں، جو مانتا ہے اسے بھی میں پال رہا ہوں، جو انکار کرتا اسے بھی میں پال رہا ہوں۔ جس کے آغاز کا معاملہ ہی اظہار فضل سے اس کے کمال کی شان، اس نے پہلا تعارف کروا دیا الحمدللہ رب۔ اچھا یہ رب کا جو معنی ہے اس پہ ایک بات کرنے لگا۔ رب کے تقریباً امام راغب اصفہانی نے 9 معنی بیان کیے، میں ان میں 2 مطلب بیان کرتا ہوں۔ ایک معنی پالنے والا اور ایک معنی ہے تربیت کرنے والا، 2 چیزیں، پالنا اور تربیت کرنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو صفات رکھتا ہے نا، ان میں کچھ صفات ایسے بھی ہیں جن کا فیض بھی عطا ہے، اپنے بندوں کو فیضان بھی یہ قرآن ہے۔ اس میں جب آپ اللہ کے ناموں کو دیکھتے ہیں نا، یہ اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ ان کا فیض بھی دیتا ہے، ان کا فیض بھی عطا کرتا ہے۔ اب سوال ہے کہ سب سے زیادہ اس نے اپنی صفات کا فیض کس کو دیا ہوا؟ آیتیں میں 2 پڑھوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اپنے لیے اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور جب باری محبوب کی آتی ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب 2 لفظ رب العالمین اور رحمۃ للعالمین۔ ادھر ایریا کتنا ہے، ادھر ایریا کتنا ہے، ادھر لفظ کون سا استعمال ہوا، ادھر کون سا، ادھر کہا رب العالمین، ادھر کہا رحمت للعالمین۔ ہم نے اس کے ربا سویا تشریح تو ہو جائے نا، اپنے کسی بندے کے ذریعے بتا دو دے رب العالمین کون ہے اور رحمت للعالمین کون ہے۔ میرے استاد گرامی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ایک جملہ بولا کرتے ہیں، فرمایا رب العالمین کون ہے، رحمت للعالمین کون ہے؟ فرمایا جس نے کل جہان بنائے ہیں اسے رب العالمین کہتے ہیں، اور جس کی خاطر کل جہان بنائے اسے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل قدر میں نہ ہو، چمن طاہر میں کلیوں کا تبسم میں نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی پشامادہ اسی نام سے۔ ہمارے ہاں خوشی ہوتی ہے نا، خیمے لگتے ہیں ادھر جاتے ہیں، دریا بچتی ہے ادھر جاتی ہے، لیکن رب نے خیمہ اتارا نہیں ہے، رب نے دری سمیٹی نہیں ہے، دری بچھی ہوئی ہے، خیمہ لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جس کے صدقے لگا ہوا وہ بھی موجود ہے، جس کی برکت سے
الگ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، سب حضور کس لیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ رب جو ہے اس کے دو معنی، پالنے والا، جب پالنے والا اللہ، اس میں شک نہیں، اللہ یہ رنگ دنیا میں بھی کسی کو دیتا، اور اللہ نے دنیا میں یہ رنگ جو ہے دینے کے لیے جن کا انتخاب کیا ہے نا، انہیں والدین کا، پھر والدین میں ماں کا پالنا بڑا عجیب ہے، باپ کا تربیت کرنا اور ماں کا پالنا بڑا عجیب ہے۔ آپ پوچھیں کہ ماں کا پالنا کیسے ہے؟ دیکھیے، اگر ایک ماں ہے، اس کا بچہ پیدا ہونے لگا ہے، ڈیلیوری کے دوران اکثر مائیں فوت ہو جاتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں جو ہے نا بچے کی خاطر اپنی جان قربان کرتی ہے۔ قربانیوں کا سلسلہ کتنا کمال کا ہے، مشقتوں کا سلسلہ۔ اگر کسی نے ماں کی مشقت دیکھنی ہے نا تو کبھی زمزم پینے سے پہلے سوچ لے، آگے زمزم پینے سے پہلے یہ سوچنا کہ ماں کیا ہے، ماں کی مشقت کیا ہے، اور ماں کی مشقت کا اللہ صلہ کیا دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں جو آب زمزم ہے نا، اس کے پیچھے اگر کوئی مشقت ہے نا، اس مشقت کو مشقت والدہ کہا جاتا ہے۔ آب زمزم پینے والوں، ماں کو یاد رکھا کرو، ماں کی مشقتوں کو یاد رکھا کرو۔ بہرحال ماں کیسے پالتی ہے؟ ایک ماں ہے، بچے کو جنم دیتی ہے۔ اب شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ جب بچہ پیدا ہو اس کو 2 سال دودھ پلا، 2 سال ماں اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اب بچہ دودھ پی رہا ہے، 2 سال تک یہ اس کی لیمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ اب ایک بچہ 1 سال 9 مہینے اس کو گزر کے وہ دودھ پی رہا، دوسرے سال میں چلا گیا، 9 ماہ گزر گئے، 1 سال 5-6 ماہ گزر گئے، وہ دودھ پی رہا ہے۔ اللہ نے ایک کرم اور کر دیا، یعنی ایک بچہ گود میں دودھ پی رہا ہے۔ اکثر بچے جو ہے سال کے بچے میں سے بھی آتے ہیں، حسنین کریمین 1-1 سال کے بچے سے تشریف لائے۔ ایک ماں ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ایک لال اور آ گیا، ایک رحمت اور ہو گئی، ایک کرم اور ہو گیا۔ اب بچے کتنے ہوئے جی؟ 2۔ ایک بچہ ماں کے بدن میں، پیٹ میں، ایک بچہ ماں کی گود۔ 2 بچے ہو گئے، پالنا دونوں کو ماں نے، اندر والے کو بھی ماں نے پالنا ہے خون کے ذریعے، خون دے گی، اور باہر والے کو بھی ماں نے پالنا ہے دودھ کے ذریعے۔ خون والے کا جہان اور ہوتا ہے اور دودھ والے کا جہان اور ہوتا ہے۔ وہ 9 مہینے کا بھی ہمیں شناختی کارڈ میں لکھواتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جہان اور ہے، اس کی گنتی نہیں کی جاتی۔ وہ جہان اور یہ جہان اور ہے، ایک وقت میں 2 جہانوں کو پال رہی ہے۔ ایک خون پہ پلتا ہے، ایک دودھ پہ پلتا ہے۔ خون بھی ماں کا ہوتا ہے اور دودھ بھی ماں کا ہوتا ہے ایک وقت میں۔ پھر دیکھیے خون کی طاقت کا ہے، لوگ یہاں ایک بوتل لینے کے لیے آ جانا، بندہ گھبرا جاتا ہے کہ فلاں گروپ کا نمبر ہے، اگر میچ ہو گیا ہے ایک بوتل تو دے دو، بندہ ڈرتا ہے کہ کمزور نہ ہو جاؤں۔ دودھ میں طاقت کتنی ہے؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں 40 سال تک ماں کے دودھ کی طاقت رہا کرتی ہے۔ مجھے بتائیے، ایک طرف خون کی طاقت ہو، ایک طرف دودھ کی طاقت ہو، ایک وقت میں 2 طاقتیں جو قربان کر رہی ہے نا، اسے ماں کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ باپ کی ہے، میں آج باپ کا ذکر کروں گا۔ ماں کا شرط تو آپ سنتے رہتے ہیں، باپ کی تربیت ہوتی ہے۔ تربیت کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے۔ تربیت کا نام دیکھیے، ایک بابا ہے، اپنے بچوں کو آخری وقت، آخری گھڑیوں میں جو بچہ اپنے باپ کا آخری وقت دیکھتا ہے اسے بھولتا نہیں کہ میرے باپ نے آخری وقت میں کون سا کلام کیا، کیا کلام کیا، کیا باتیں کی۔ اللہ نے ایک بابا کا ذکر کیا ہے جو آخری گھڑیوں میں کلام کر رہا ہے، بچے جمع ہے سارے اور بابا بچوں سے بات کر رہا ہے، آخری وقت تک باپ بچوں کی فکر کر رہا ہے۔ کیا فکر کی؟ یہ قرآن پاک کا پہلا پارہ، آخری رکوع ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی تو 7 بچے بیٹھے، لال بیٹھے، اولاد بیٹھی ہے۔ اذ قال لبنی، آپ نے بچوں سے کہا، آخری گھڑیاں ہیں، ما تعبدون من بعدی، او میرے پترو دسو تو صحیح میرے بعد کس کی بندگی کرو۔ آخری گھڑیوں میں
فرمائے کس دور میں بات کی ہوگی بابا نے. اس دور میں کلام یوسف علیہ السلام کا جو دور ہے حضور علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام کا جو دور اس کا گیپ کتنا ہے, وقفہ کتنا ہے؟ تقریباً 2200 سال کے بعد حضور تشریف لا رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2200 سال کے بعد سرکار گرما کر ہوتے ہیں. 2200 سال کے بعد قرآن اترتا ہے. جب قرآن اترا تب بات پیچھے کی تھی اور اللہ محبوب کو بتا رہا. اس میں ایک وہ وقت بھی تھا جب ایک بابا نے بات کی تھی, ایک والد نے کلام کیا تھا. ہم اس کلام کو اپنے کلام میں شامل نہ کر لیں, اپنے کلام کا حصہ نہ بنا لیں, کلام خدا میں شامل نہ کر لے. کلام یعقوب علیہ السلام کا اللہ اپنے کلام میں شامل کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ ہر اولاد کو پیغام مل جائے. تربیت کلام کیا ہوا کرتا, تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ آپ نے پوچھا ما تعبدون من بعدی, میرے بعد بندگی کس کی کرو گے, عبادت کس کی کرو گے؟ اب یہاں اہل علم بیٹھے ماشاءاللہ اور اہل محبت بیٹھے, اتنی جب بات پوچھی نا جواب یوں بھی ہو سکتا تھا قالوا نعبد اللہ. بابا جان پریشان نہ ہو, ہم اللہ کی بندگی کریں. یہ بھی ہو سکتا تھا مگر جواب یہ نہیں دیا. پڑھیے قرآن پاک. پوچھا بتاؤ میرے بچوں میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ کہا قالوا, بچوں نے کہا نعبد الہک, اس رب کی بندگی کریں گے جس کی پہچان آپ نے کروائی ہے. بابا آپ کے ذریعے پہچان ہوئی, یہ آپ کی تربیت کا رنگ تھا, رب کی پہچان نصیب ہوئی. ہم رب کو جانتے نہیں تھے, آپ نے جنوایا ہے, آپ نے پہچان دی, آپ نے معرفت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا بچے پیغام کیا دیتے ہیں؟ اللہ کی توحید کی معرفت ہمیں بابا کے ذریعے نصیب ہوئی, اپنے والد کے ذریعے ملی ہے. آگے بڑھتے دیکھیے, صرف ایک ذکر نہیں کیا, نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ہم اس رب کی بندگی کریں گے جو یعقوب کا رب ہے, ہم اس رب کی بندگی کریں گے جو اسماعیل کا رب ہے, ہم اس رب کی بندگی کریں گے جو اسحاق کا رب ہے, ہم اس کی بندگی کریں گے جو ابراہیم کا رب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ ہم رب کو جانتے ہیں لیکن وسیلہ یعقوب علیہ السلام کا ہے. ہم رب کو جانتے ہیں وسیلہ اسحاق علیہ السلام کا ہے. ہم رب کو جانتے ہیں معرفت اسماعیل کے ذریعے ملی ہے. ہم رب کو جانتے ہیں معرفت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ملی ہے. باپ کا مقام کیا ہے؟ جس کے ذریعے خدا کی پہچان نصیب ہو اس رشتے کو والد کہا جاتا ہے. اس سے بابا کیا ہے؟ باپ جو ہے پھر دیکھیے گا باپ کی تربیت کیا ہے. قرآن پاک کا 12 نمبر 23 بابا ہے اپنے بیٹے سے کلام کر رہا ہے. اللہ نے اس کلام کو محفوظ کر لیا. قرآن فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی, جب پتر جوان ہوا نا, جب پتر جوان ہوا تو بابے نے بچے کو کہا, بیٹے کو کہا یا بنیا, او میرے پتری. یہاں علم کی بات کر دوں کہ یہ جو بنائی ہے نا, آپ بچوں کو بلاتے ہیں, اپنے اللہ سب کی اولاد کو سلامت رکھے, بچوں کو سلامت رکھے. آپ اپنے بیٹے کو آواز دیں تو 2 انداز ہوتے ہیں. ایک انداز کو پتر گال سن, یہ بھی انداز ہے. ایک کو میرے پتری گال سے سن, پتری میں مٹھاس زیادہ ہوتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا یا بنیا, او پتری اسماعیل میری بات تو سن, انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب دیکھیے یہاں 2 خوابوں کا ذکر ہے. ایک خواب دیکھا تھا بابا نے بتایا بیٹے کو, ایک خواب دیکھا تھا بیٹے نے بتایا. ایک خواب یوسف ہے اور ایک خواب ابراہیم علیہ السلام. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ کے بتایا کہ بابا یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا, بابا میں نے خواب دیکھا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر خواب یا کوئی معاملہ ہو جائے نا, قرآن کہتا ہے کوئی بھی معاملہ ہونا سب سے پہلے اس مسئلے کے حل کے لیے آپ نے اور کہیں نہیں جانا, پہلے بابا کے پاس. اکثر لوگ بابے کو چھوڑ دیتے ہیں, ارد گرد بھاگتے ہیں. میں خود الحمدللہ سید ہوں. میرے بزرگ, میں نے اکثر جو ہمارے بزرگوں کے دربار پہ لوگ آتے ہیں نا, میں ان کو یہ کہا کرتا ہوں, میں نے کہا جو ہمارے ہاتھ چومتے ہیں نا, ہمارے ہاتھ چومتے ہیں, پہلے یہ بتایا کریں کبھی بابا کا بھی ہاتھ چوما ہے, کبھی باپ کا بھی ہاتھ چوما ہے,
کبھی ماں کا ہاتھ چومے. میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہاتھ چومنے کا میرے ہاتھ کا جب تک اپنی ماں کا ہاتھ نہیں چومے گا, اپنے بابا کا ہاتھ نہیں چومے. تمہارے پہلے مرشد تمہارے والد ہیں. حضرت خواجہ قمر الدین ساغر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ایم فل کے استاد کے, انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا میرے بابا جان ان کے مرید ہیں خواجہ قمر الدین ساغر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کہتے ایک دن انہوں نے فون کیا کہ حضور میں ملنے آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا پتر کس واسطے آ رہے ہیں؟ کہنے حضور دعا کے لیے آ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا بیٹا دس گھر میں ماں بیٹھی ہے, باپ بیٹھا ہے تیرا؟ اس نے کہا حضور دونوں بیٹھے ہوئے. کہا میرے پاس کیا لینے آ رہا ہے؟ خواجہ قمر الدین ساغری فرماتے ہیں میرے پاس کیا لینے آ رہا ہے؟ تیرے پہلے مرشد وہ ہے. ہاں اور اگر بات ہے آ بار بار آ, تجھے ویلکم کریں گے, لیکن معاملہ دعا کا ہونا پہلے گھر کے مرشد کو دیکھ لیا جائے. گھر کے مرشد کے ہاتھ میں چومے اور باہر پیر صاحب کے نعرے لگائے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں اپنے علاقے کے میرے مرشد کے میرے بزرگوں کے جو مرید ہوتے ہیں نا, میں ان کو کہا کرتا ہوں. میں نے کہا اس وظیفے کو رکھا کرے. اور منصب کیا تھا؟ اب ایک طرف منصب وہ بھی نبی اور یہ بھی, دونوں حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر اور یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر کا کتنا بڑا منصب ہو کے پھر بھی کہا بابا ضروری تھی. مشورہ بابا کا. ہمارے بہت بڑے دوست ہیں, یہ باغ جھنگ کے قریب کے علاقہ باغ, اس میں ان کا سکول انہوں نے بنایا. میں ان کے دفتر میں گیا, میں نے کیا دیکھا ان کے دفتر میں تصویریں لگی ہیں. ایک تصویر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی, ایک علامہ اقبال کی, درمیان میں ایک بابا کی تصویر لگی ہے. میں نے پوچھا سر یہ تصویر کس کی ہے؟ وہ پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہے. کہ شاہ صاحب یہ میرے والد کی تصویر ہے. جب کرسی پر بیٹھتا ہوں نا سر پہ رکھا کرتا ہوں تاکہ مجھے احساس ہو اگر کرسی ملی ہے نا تو باپ کے صدقے ملی ہے, اس کی دعا کے صدقے ملی ہے. اپنے موسم کو بھولا نہ کریں. اپنے موسم کو کبھی دنیا کے اندر اللہ رسول کے بعد اگر وہ سب سے بڑا محسن ہے یا اسے باپ کہتے ہیں یا اسے ماں کہا جاتا, اپنے محسن کو یاد رکھا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا بنیا, اے میرے بیٹے بتا انی یرا, میں نے دیکھا ہے فی المنام خواب کے اندر. اچھا یہ بھی کلیئر کر دیا کہ مسئلہ خواب کا کمال ہے. یہ بھی کلیئر کر دیا کہ مسئلہ خواب کا ہے, تاکہ دیکھو تو صحیح کہیں جواب یہ تو نہیں آتا بابا خوابہ دکھا لے, کہیں جواب یہ تو نہیں آتا کہ انی یرا فی المنام, بیٹے خواب میں دیکھا ہے ان یذبح کا, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, بتا تیری کیا رائے کیا رائے ہے. اب جواب دیکھیے, قرآن پاک نے اس جواب کو محفوظ کر لیا. آج کی ہر اولاد کے لیے مشتر عراق کا جواب ہے کہ یا ابتی افعل ما تؤمر. بابا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ایک مسئلہ اور سنیے گا. جب اللہ نے حکم دے دیا تھا, ابراہیم علیہ السلام سیدھی چھری اٹھاتے, اٹھا کے لٹا دیتے. پوچھنے کی عادت کیا تھی؟ مشورے کی ضرورت کیا تھی؟ جب امر خدا کا تھا تو خدا کے امر کے بعد کیا مشورہ ضروری ہوتا؟ اللہ کا امر تھا, پھر مشورہ کیوں کیا؟ مشورہ کرنے کا مقصد دنیا کو خبردار کرنا تھا, تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے باپ نے زبردستی کی ہے. کہا دیکھو جیسے رضا بابا کی ہے ویسے رضا بیٹے کے بھی ہے. اصل بھی اللہ ہے, نسل بھی اللہ ہے, اصل بھی شان والی. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, یہ فائدہ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, قیامت تک کے لیے جو باپ کی تربیت کرتا پیغام دیتا رہے گا اس پیغمبر کو جناب اسماعیل کہا جاتا ہے. اور پھر اگلی بات قرآن کہتا ہے فلما اسلم, قربان کہتے اللہ فرماتا دو فرما بردار, ایک فرما بردار کو ابراہیم کہتے اور دوسرے کو اسماعیل. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, کہ بابا جب مجھے لٹانا ہے نا تو مجھے جبین کے بل لٹانا. چھری ادھر رکھنی ہے, ادھر نہیں رکھنی. کیوں کہا؟ حالانکہ چھری تو ادھر رکھی جاتی ہے, ذبح تو ایسے ہوتا ہے نا کہ بابا ادھر نہیں رکھنی, ادھر رکھنی. یا میڈیکل سائنس کا کہتے ہیں اگر چھری ادھر رکھی جائے, جانور جو ہے آپ ذبح کرتے ہیں نا, اگر چھری جانور کے گلے پر رکھی جائے تو اس جو رگیں ہوتی ہیں نا اس میں ایک نہ ایک رگ جو ہے کبھی کبھی بچ بھی جاتی ہے, کچھ رگیں کٹ جاتی ہے, کچھ بچ جاتی ہے. لیکن اگر چھری ادھر پھیلی جائے پھر بچنے کی امید ہوتی ہے. اسماعیل کہتے ہیں بابا جلدی کی, اس کی منشا ہے, اس کی مرضی ہے, اور مرضی ایسی ہو کہ بچنے کی امید ہی نہ ہو, بچنے کی
بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. اب ایک تو یہ تھا چھری رکھی اور دوسرا تھا بابا معاملہ یہ ہے اگر چھری ادھر رکھیں گے نا نظر کے سامنے میرا چہرہ ہوگا آپ کی آنکھوں کے سامنے میرا ہو سکتا ہے محبت پدری غالب آ گئے. بابا ایک وقت میں 2 رضائیں چاہتا ہوں ایک وقت میں 2 رضا. آخری گھڑیوں میں کہا بابا میں اس لیے زمین رکھ رہا ہوں تاکہ یہ پیغام بھی مل جائے جاتے جاتے راضی ہو کے جا رہا ہے سجدہ کر کے جا رہا ہے مالک جیسے تیری مرضی ہے. اسماعیل راضی ہے. آخری گھڑیوں میں جو باپ کی مرضی کا بھی پیغام دیتا ہے اور رب کی مرضی کا بھی پیغام دیتا ہے اس فرما بردار بیٹے کو اسماعیل کہا جاتا ہے. لیکن رب نے کہا اے میرے خلیل امتحان تو نے پاس کر لیا اب تیرے امتحان کو یہاں تک بات معاملہ مکمل کرتے اس کے بدلے میں کچھ اور تجھے عطا کرتے. یہ رنگ اب کسی اور کی طرف لے کے جاتے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اب کیا ہوا علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر مانائے ذبح عظیم آمد بسری ادھر بچا لیا گیا. مرضی اللہ کی تھی امر تھا کہ چھری چلائی جائے مرضی تھی کہ بچ جائے امر تھا بچہ دلا کرو مرضی تھی بچ جائے. مولا بچانا کیوں چاہتا ہے کہ یہ بچہ بچے گا اس کے بعد اس کا لال آئے گا جس کو عدنان کہا جائے گا عدنان کے بعد ماد آئے گا ماد کے بعد نزار آئے گا نزار کے بعد مدرکہ کے بعد خزیمہ کے بعد کنانہ کے بعد الیاس کے بعد نظر کے بعد فور کے بعد مالک کے بعد غالب کے بعد کعب کے بعد مرہ کے بعد کلاب کے بعد قصی کے بعد عبد المناف کے بعد عبد الحاشم کے بعد عبد المطلب کے بعد عبداللہ کے بعد محمد مصطفیٰ کی آمد ہوگی. محمد عربی کے گھر میں بیٹیاں ہوگی ان میں ایک شہزادی کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جائے گا. فاطمہ کے گھر میں ایک لال آئے گا جسے حسین کہا جائے گا کہ جس کو بچایا گیا اسے اسماعیل کہتے ہیں جس کو لایا گیا اسے حسین کہتے ہیں. آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. تربیت کیا ہوتی ہے اور تربیت کا رنگ کیا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تربیت کیا ہے لیکن وہ اقبال سے پوچھنے ایک بات بتا تجھے تربیت کہاں سے ملی. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام تھا شیخ نور محمد. علامہ اقبال کے والد گرامی تھے. علامہ فرماتے میری عمر 10 سال کی عمر تھی. دروازے پہ فقیر آیا. جب فقیر آیا تو میں بچہ تھا میں نے اس کے کشکول کو پتھر مارا کشکول ٹوٹ گیا. فقیر چلا گیا. کہتے کہ میرے بابا نے مصلی بچھا کے سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کے اللہ کے حضور عرض کیا ربا سنیا میرے اقبال سے غلطی ہوئی. آج تیرا بندہ جو ہے نا پریشان ہو کے دیا ہے حضور کو امت کی پریشان ہو کے گیا مولا میرے اقبال کو معاف کر. اقبال سے غلط کی اقبال کہتے ہیں بابا کے آنسو دیکھے نا میرا مزاج بدل گیا زندگی بدل گئی. خوف خدا غالب آ گیا خشیت الہی غالب آ گئی اور پھر وہ خوف اتنا غالب ہوا. اقبال پھر خود لکھتے ہیں کیا لکھا اقبال نے پھر تو غنی ازہر دو عالم من فقیر. یہ تربیت کا رنگ ہوتا تو غنی ازہر دو عالم من فقیر روز محشر ادھر ہائے من پذیر گر تمی بینی سبب ناپذیر از نگاہ مصطفیٰ بن کیا کہا مولا تو غنی ازہر دو عالم من فقیر تو غنی ہے اور میں فقیر. اور آگے کہا روز محشر ادھر ہائے من پذیر روز محشر جو ہے نا میرے معاملے میں ذرا مولا معاملہ کم فرما دے میرے معاملے میں حساب میں معاملہ کم کر دینا گر تمی بینی سبب ناپذیر. اگر میرا حساب ضروری ہے قیامت کے دن از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر مولا. اقبال کو محمد کے سامنے اقبال کا حساب علامہ اقبال میں حضور علیہ السلام کا سامنا کرے گا تو اقبال کا کچھ بچے گا نہیں. اس کا مطلب یہ کسی نے پوچھا اقبال یہ رات ملا کب سے ہے کہ یہ ساری تربیت میرے بابا جان. اس لیے دوستان گرامی قدر یہ تربیت کی بات یاد کریں. منہاج القرآن یہی تربیت سکھا رہا اور جتنے بھی احباب ہیں آج یہ پیغام لے کے جائیں. شیخ عبداللہ المکی اللہ کے بندے گزرے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے.
فرماتے کہ میں 25 سال تک شرابی تھا، شراب کا رسیہ تھا۔ 25 سال کے بعد میرا والد کہتے فوت ہو گیا تھا، اور پھر کیا ہوا کہ میری والدہ نے مجھے تربیت کی اور میری والدہ نے بہت سمجھایا۔ میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹے لگتا ہے تو سدھرے گا نہیں، تیری شادی کروا دی، شادی کروا دی۔ کہتے 1 سال گزرا، 1 سال گزرنے کے بعد عبداللہ ابھی بھی شرابی تھا۔ کہتے میں باہر ایک دن آرام کر رہا تھا، شراب پی کے لیٹا ہوا تھا، اندر میری بیوی کمرے میں تھی، آواز آئی عبداللہ جلدی کرو کمرے میں آؤ، اللہ نے لال بخشا، اللہ نے ہمیں پتر دیا ہے۔ کہتے میں باپ بن بھی رہا تھا لیکن شراب پی کے لیٹا ہوا تھا، اٹھا تہجد کا ویلا تھا، تہجد کی گھڑیاں تھی، میں جوتا پہنا اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا جہاں میرا بچہ تھا۔ پہلی نظر میں نے دیکھنا تھا اپنے اللہ، میرے ضمیر نے مجھے روک دیا، کہنا ادھر نہ جا، ایسا نہ تیری پریشانی اس پہ نہ پڑ جائے، وہ تو معصوم ہے نا، اپنے بچے کے ساتھ ظلم نہ کرنا، تو شرابی ہے کہیں وہ شرابی نہ بن جائے۔ کہتے مجھے جھنجھوڑ دیا ضمیر نے، اور میں نے تہجد کے لمحوں میں پھر تہجہ کر لیا، جب تک اللہ سے معافی نہیں ملے گی میں لال تو نہیں توبہ نہیں کروں گا، اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گا۔ کہتے پھر میرا رخ بدل گیا، میں نے وضو کیا، وضو کر کے مصلی بچھا لیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہتے سجدے میں تھا خیر سے آواز ہے، فضل کرے تے بخش کے دامن، میں بجے مکالے خیر سے آواز ہے، عبداللہ مبارک ہو، رب نے تجھے قبول فرما دیا، رب نے معافی عطا کر دیے۔ کہتے پھر میں تائب ہو کے اس کمرے میں جاتا ہوں، اپنے لال کو دیکھتا ہوں، میرے بچے کو گود میں لیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ربا سنیا اب شرابی بن کے نہیں دیکھ رہا، تیرا بندہ بن کے دیکھ رہا۔ کہتے پھر اس کا اثر کیا ہوا، 5 سال گزرے، وہی کمرہ، جس کمرے سے ایک رات میرے بچے کے رونے کی آواز آئی، اسی کمرے سے پھر رونے کی آواز آئی۔ کہتے میں آج پھر باہر لیٹا ہوا تھا، میں اٹھا، میں نے سوچا آج کون رو رہا، اندر گیا، دروازہ کھولا، 5 سالہ بچہ مصلی بچھا کے تہجد پڑھ رہا اور رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، رب سونے میرے بابا کو معاف کر دے۔ کہتے میں سجدے میں پھر گر گیا کہ میرے مالک یہ اس رات کا اثر ہے، اس تربیت کا اثر ہے۔ بات یہ اثر کا رنگ نسل پہ ہوا کرتا ہے۔ کوشش کریں ہماری اولادیں، اگر ہم نے اولاد کا مستقبل روشن کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں خود احتسابی کرنا پڑے گی، اپنا احتساب کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری اچھی عادتیں، اچھا کردار، اچھا اخلاق جو ہے اس کا رنگ ہمارے بچوں کو ملے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ سب بچوں کی خیر فرمائے اور ہر والد کو اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک مبین بھائی کے والد گرامی کی بخشش فرمائے، درجات کی بلندیاں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔